اسلامک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، اس کائنات کی سب سے پر اسرار چیزوں میں سے ایک بلیک ہول بھی ہے۔ عمومی طور پر بلیک ہولز سورج سے 4 گنا بڑے ہوتے ہیں، تاہم ان کے دیو ہیکل رشتہ دار کروڑوں اور کئی اربوں گنا بڑے ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تقریباً ہر بڑی کہکشاں کے وسط میں ایک دیو ہیکل بلیک ہول موجود ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ بلیک ہولز انتہائی سیاہ ہونے کے علاوہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز نگل لیتے ہیں، جو کہ ٹوٹنے والے بڑے بڑے سیارے ہوتے ہیں، اور ان کو نگلتے نگلتے یہ اپنی جسامت میں بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں زمان و مکان کی چادر سکڑ جاتی ہے، اور جن قوانین کے تحت ہماری کائنات کام کرتی ہے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ بلیک ہولز کا تصور لگ بھگ 1 صدی سے موجود ہے، لیکن ان کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ سورہ طارق اور سورہ واقعہ میں بلیک ہولز کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے، اور لفظ طارق کو آج کی سائنسی زبان میں بلیک ہولز کہا جاتا ہے۔ آج کی سائنس نے ابھی تک 2 بلیک ہولز دریافت کیے ہیں، جبکہ قرآن نے سورہ مومنین میں بتایا ہے کہ ان کی کل تعداد 7 ہے، اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے بلیک ہولز کو ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ بھی قرار دیا ہے۔ قرآن یہ بھی بتا چکا ہے کہ اس کائنات جیسی مزید کائناتیں بھی موجود ہیں، جنہیں سورہ نوح میں 7 متوازن آسمانوں کا نام دیا گیا ہے، اور آج سائنس نے اسے مانا ہے کہ ہماری کائنات جیسی اور بہت سی کائناتیں موجود ہیں جو اس کائنات کے بالکل متوازن ہیں۔ سائنسی اصطلاح میں اسے پیرالل یونیورسز کا نام دیا گیا ہے، اور قرآن سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بلیک ہولز ایک دنیا سے دوسری دنیا تک جانے کا راستہ ہے، مگر اسے تیز ترین بجلی کی سپیڈ کے بغیر کراس نہیں کیا جا سکتا، اور بجلی کی سپیڈ سے کوئی سواری بنانا ابھی تک انسان کے لیے ایک ناممکن کام ہے۔ بلیک ہولز کو صرف ایک سواری نے ہی کراس کیا ہے، جس کا نام براق ہے، یعنی برق سے بنا ہوا، جس کا مطلب ہے بجلی جیسا تیز رفتار۔ وہی سواری جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سواری کی تھی۔ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جائے گی یہ حقیقت